ایک تھا بادشاہ، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے بہت دم درود دعائیں کروائیں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی تو محروم رہا۔ اس بات نے اسے شدید طیش دلایا۔ ایک روز ملکہ کو طلب کیا اور کہا کہ اگر اب اولاد نہ ہوئی تو ہم دوسری شادی کر لیں گے۔ ملکہ تو یہ بات سن کر رنگاروں پر لوٹنے لگی۔ اپنے وفادار نجومیوں کو طلب کیا، محل کی دائیا کو بلایا اور ان کے سامنے بادشاہ کا فرمان دہرایا۔ نجومی نے کہا، صرف ایک صورت میں یہ شادی روکی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ ملکہ کی بے تابی دیدنی تھی۔ اس وقت وہ باسام بیوی تھی، کسی بادشاہ کی ملکہ نہیں۔ ہم بادشاہ سلامت سے کہیں گے کہ ملکہ امید سے ہے، لیکن وہ اپنے شہزادے کو اس کی جوانی تک اور شادی ہونے تک نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر دیکھا تو شہزادہ مر جائے گا، لیکن یہ جھوٹ ہوگا اور اتنی بڑی بات کیوں کر چھپائی جا سکے گی؟ ملکہ نے کہا، 24 سال بعد اگر بادشاہ سلامت زندہ رہے تو آپ کی محبت ان کے دل میں گھر کر چکی ہوگی اور اس عمر میں دوسری شادی کا بھی خیال نہیں آئے گا۔ باقی اللہ کار ساز ہے، آپ کو بس 9 مہینے الگ رہنا ہوگا۔ آخر ملکہ رضامند ہو گئی۔ بادشاہ کو خوشخبری سنائی گئی، ساتھ ہی بندش بھی۔ بادشاہ بے انتہا خوش تھا، اتنا کہ اسے یہ جدائی بھی گراں نہ گزری۔ آخر ایک دن تو وہ جوان بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرے گا ہی۔ اس طرح وہ گن گن کر دن کاٹنے لگا۔ ملکہ کو تہہ خانے میں بھیج دیا گیا، تمام تر سہولیات کے ساتھ۔ 9 ماہ بعد بادشاہ سلامت کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی۔ بادشاہ نے 7 روزہ جشن کا اعلان کیا۔ رعایا میں اشرفیاں اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ دن پہ دن گزرتا رہا، بادشاہ انتظار کرتا رہا اور ملکہ حکومت کرتی رہی۔ آخر 24 سال مکمل ہوئے۔ بادشاہ نے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کی شہزادی سے رشتہ پکا کر دیا۔ بادشاہ شہزادے کے نکاح کے بعد اسے دیکھ سکتا تھا تو شہزادے کو پالکی میں بٹھایا اور حالی پالکی محل سے نکل پڑی۔ کہاروں نے پالکی کاندھوں پر اٹھائی اور منزل پر منزل طے ہونے لگی۔ ایک جگہ بارات کے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ ملکہ اور دائیا آپس میں باتیں کر کے رو رہی تھی کہ جب پالکی کی حقیقت کھلے گی تو ان کے ساتھ جانے کیا سلوک ہوگا۔ دونوں رو رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگی، فریاد کرنے لگی۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ جس جگہ وہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ناگ اور ناگن بھی اسی درخت کی کھو میں بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ 100 سال سے تجاوز کر چکے تھے اور انسانی روپ دھار سکتے تھے۔ ناگ نے اپنی ناگن سے کہا کہ کیسی بے بس عورتیں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے اور جب خطرہ ٹال جائے تو میں واپس آؤں۔ ناگن نے بات مان لی اور جب دوسرے ملک پہنچے، شادیانوں کی گونج میں اور پالکی کھولی گئی، اس میں سے ایک خوبرو شہزادہ برآمد ہوا۔ بادشاہ نے جیسے ہی بیٹے کی صورت دیکھی، اسے لپٹ گیا۔ ملکہ اور دائیا حیران پریشان آنسو بہاتے رب کی شکر گزار ہوئیں۔ ان کے رب نے معجزہ کر دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ دلہن ساتھ لے کر کئی منزلیں طے کرتے واپس وطن کی راہ لی۔ شہزادہ جو اب بادشاہ کا جانشین بھی تھا، اس نئی زندگی میں کھو گیا۔ خوبصورت بیوی، ماں باپ کا پیار، کبھی وہ واپسی کا سوچتا بھی تو کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ اس کی توجہ کھینچ لیتا۔ اس طرح پورا 1 برس گزر گیا۔ امور سلطنت اب شہزادے کے ہاتھ میں تھے۔ ادھر ناگن نے اپنے وفادار شوہر کا بہت انتظار کیا۔ آخر ایک روز محل جانے کا فیصلہ کیا۔ چلتے چلتے منزل پہ پہنچی۔ محل جا کر شہزادے کی خواب گاہ ڈھونڈی۔ وہاں شہزادے کی اپنی دنیا تھی۔ ناگن نے محسوس کیا کہ اب شاید اس کے محبوب کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ باقی نہیں۔ ایک مکمل گھر، پیار کرنے والی بیوی، سکون کی وہ نیند جو اتنے عرصے میں ایک دن بھی ناگن کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ اسے اپنے محبوب شوہر کی بے وفائی برداشت نہ ہوئی۔ شہزادی کی چٹیا چارپائی سے نیچے لٹک رہی تھی۔ صبح اس کی لاش دیکھ کر خادماؤں اور شہزادی نے شور مچایا۔ جب تک شہزادہ وہاں پہنچا، اس کی پیاری ناگن اپنی جان محبت کے نام پر گنوا چکی تھی۔ اسے دکھ ہوا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور روتا رہا، لیکن اب اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایک پھانس تھی، وہ بھی نہ رہی۔ اب تو واپسی کا ہر جواز ہی ختم ہو گیا اور وہ دونوں میاں بیوی مثالی شادی شدہ زندگی گزارنے لگے۔ ایک روز باتوں باتوں میں شہزادی نے لاڈ سے شہزادے سے پوچھا، آپ کی ذات کیا ہے؟ شہزادے سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ شہزادی نے سوال دہرایا اور جواب نہ پا کر مزید اصرار اور ضد کرنے لگی۔
عورت ذات ٹیڑھی پسلی کی پیدائش، بظاہر اس کے پاس اس ضد کی کوئی وجہ یا جواز نہیں تھا۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن اس نے اس بات کی بنا پر شہزادے سے بات چیت ترک کر دی۔ شہزادے نے بہتری کوشش کی، منانے کی، آخر کہا کہ اگر تمہیں اس سوال کا جواب لینا ہے تو پھر ہمارے راستے جدا ہوں گے۔ اس جواب کے بعد مجھے کبھی نہ دیکھ سکو گی۔ شہزادی اپنی ضد پہ قائم رہی، شرط منظور کی۔ شہزادے نے ایک نظر اپنی پیاری بیوی کو دیکھا، نام آنکھوں سے سلطنت دیکھی، ایک نگاہ حلقے کائنات کی طرف توجہ کی، روپ بدلا اور رینگتا ہوا چال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادی خوف اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد شہزادے کو کسی نے نہ دیکھا۔ مجھے کبھی کبھار ہم سب سوشل میڈیا یوزرز اس کہانی کے کرداروں جیسے لگتے ہیں۔ ہم لوگ کسی اور دنیا سے روپ بدل کر یہاں بادشاہ شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اپنی اصل دنیا کو بھلائے ہوئے، روپ بدل کر۔ لیکن کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کوئی اپنا اور اپنی ذات کو اتنا جھوٹ کے پردوں میں نہ چھپائے کہ جب ہم اپنی ذات بتائیں تو کوئی صدمے سے پاگل ہو جائے۔